آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان سید قاسم رسول الیاس نے کہا کہ وقف ترمیمی بل میں سینٹرل وقف کونسل اور وقف بورڈ کے اختیارات کم کیے گئے ہیں۔ وقف بورڈ میں کلیکٹر راج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی وقف املاک پر خود حکومت کے قبضے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرسنل لا بورڈ کے قانونی ماہرین نے اس ترمیمی بل کے ہر پہلو کا جائزہ لیا ہے۔ انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نمائندے قاسم رسول الیاس صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا کچھ ایشوز ہیں؟ چونکہ بات تو بہت کلیئر ہوئی ہے مگر پھر بھی بہت ساری باتیں ہیں جو پوچھنا اور کرنا ضروری ہے۔ کیا ہے صاحب، چونکہ مخالفت تو ہے مگر مخالفت برائے مخالفت ہے یا کچھ ٹھوس پوائنٹس ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ وقف کا جو قانون ہے یہ بہت ہی اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وقف کی پراپرٹی تقریباً ختم ہو جائیں گی ہندوستان کے اندر۔ دیکھیے، اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں وقف بورڈ کے اختیارات کم کیے گئے، سینٹرل وقف کونسل کے اختیارات کم کیے گئے، یہ اختیارات یہاں سے منتقل کر دیے گئے کلیکٹر کے ہاتھ میں۔ تو کلیکٹر راج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وقف بورڈ کے اندر۔ اگر کوئی پراپرٹی میں ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے تو ڈسپیوٹ کے بارے میں یہ ہے کہ 1 سال کے اندر اسے وقت میں آ جانا چاہیے، وقف بورڈ سے ٹریبونل کے حوالے کر دے گا۔ یہ 1 سال کی شرط ہٹا دی گئی۔ آپ کو کبھی بھی ڈسپیوٹ پیدا ہوگا آپ آ سکتے ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات، کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوگا تو پہلے وقف بورڈ میں جاتا تھا تو وقف اس کو وقف ٹریبونل کے حوالے کرتا تھا، ابھی وہ چلے جائے گا کلیکٹر کے پاس میں۔ کلیکٹر اگر یہ طے کرتا ہے کہ یہ پراپرٹی وقف بورڈ کی نہیں ہے تو وقف بورڈ کو اپنے ہاتھ سے وہ پراپرٹی کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا۔ اگر معاملہ سرکار کا آئے گا، یعنی سرکار کے قبضے میں پراپرٹی ہے اور وقت کلیکٹر کو یہ طے کرنا ہے کہ یہ پراپرٹی کس کے پاس جائے گی، تو کلیکٹر کس کو فیور کرے گا؟ سرکار کو فیور کرے گا، اور وہ کہے گا سرکار سے کہ یہ پراپرٹی آپ کی ہے۔ سرکار جو ہے وقف بورڈ سے کہے گی کہ آپ اپنے یہاں کی لسٹ سے اس کو نام ڈیلیٹ کر دیجیے، سرکار کی پراپرٹی رہے گی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ راستہ کس کے لیے کھلا جا رہا ہے؟ دوسری بات یہ کہ اس میں جو ممبرس ہوتے ہیں وقف بورڈ میں بھی اور سینٹرل وقف کونسل میں، اس کی تعداد کو بڑھایا گیا، اس میں نان مسلم کا پروویژن پیدا کیا گیا۔ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے خواتین کو، یعنی ویمن کے لیے اس میں پروویژن پیدا کیا۔ ویمن کا پروویژن آلریڈی پہلے سے موجود ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے OBC مسلمانوں کے لیے پروویژن پیدا کیا، وہ پروویژن آلریڈی موجود ہے۔ تو یہ کہہ کر یہ صرف اپنی کانسٹیٹوئنسی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں وقف بائی یوزر کا جو کنسیپٹ ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ وقف بائی یوزر یہ ہے کہ کوئی مسجد، کوئی قبرستان یا کوئی درگاہ سینکڑوں سال سے ہے موجود، لیکن ریونیو ریکارڈ میں رجسٹرڈ نہیں ہے۔ لیکن وقف بائی یوزر کا مطلب اگر یہ ہے قانون میں، اور یہی پچھلے قانون کے اندر یعنی موجود ہے، موجودہ ایکٹ کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی زمین بحیثیت وقف استعمال ہو رہی ہے تو وہ رجسٹرڈ ہو یا نہ ہو، وہ وقف کی زمین ہے۔ اب وہ قانون کو ختم کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے اندر یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ کوئی مسلمان وقف کرنا چاہے تو وہ باعمل مسلمان ہونا چاہیے، 1 نہیں 5 سال سے۔ اس کو کون فیصلہ کرے گا؟ کوئی باعمل ہے یا نہیں ہے؟ کیسے طے ہوگا یہ؟ اور دوسری بات یہ شریعت جو وہ نہیں لگا رہی ہے، وہ بے عمل ہو تو بھی وقف کر سکتا ہے، باعمل ہو تو بھی وقف کر سکتا ہے۔ تو یہ سرکار کے ہاتھ میں جائے گا کہ یہ طے کریے کہ یہ باعمل ہے اور یہ بے عمل ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس کے اندر یہ پروویژن بھی تھا وقف کے کہ کوئی غیر مسلم بھی وقف کر سکتا تھا، وہ پروویژن ختم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ قانون مسلمانوں کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ قانون اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہے، یہ ٹرانسپیرنسی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں آپ سے یہ قانون لایا اس لیے گیا ہے کہ وقف کی پراپرٹی کو تہس نہس کیا جا سکے۔ بالکل، اچھا، بہت ساری چیزیں ہیں دیکھیں صاحب، اور وہ یہ بھی ہو رہی ہے، ابھی سوال بھی اٹھا تھا کہ وقف بورڈ جو ہیں الگ الگ صوبوں کے، وہ کتنے ذمہ دار تھے جو خرد برد ہوئی ہیں زمینیں، اور الگ الگ مسلم تنظیمیں، کیا ان کا بھی رول آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم تنظیمیں چاہے مسلم پرسنل لا بورڈ ہوں یا الگ الگ مطلب تنظیمیں ہوں، ان کا بھی رول ہے خرد برد کرنے میں، اور سرکار کو پھر اس سے بچانے کے لیے یہ قدم اٹھانا پڑا؟ دیکھیے، سرکار نے اگر اس کے لیے قدم اٹھایا ہوتا کہ زمینیں کس کے بھی قبضے میں ہو، سرکار کے قبضے میں ہو یا کسی مسلم تنظیم کے قبضے میں ہو یا کسی مسلم ویکتی کے قبضے میں ہو یا کسی غیر مسلم قبضے، اگر سرکار کا قدم یہ ہوتا کہ وہاں سے نکال کر وقف بورڈ کے حوالے کرنا ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن یہ اسٹیپ نہیں لیا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ زمینیں سرکار کے قبضے میں ہیں۔ دلی کے اندر 123 زمینوں کا مسئلہ ایک لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے، پرائم لوکیشن کے اوپر میں سرکار نے آفیسز بنا رکھے ہیں اور کرایہ بھی جو مارکیٹ نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ سرکار جو ہے وہ، یعنی ٹھیک ہے، میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ وقف بورڈ بھی دھاندلی کر رہا ہے، بہت سارے اسٹیٹس میں زمینوں کو انہوں نے وہ کر دیا، بیچ دیا لوگوں کو۔ اگر کوئی ایسا قانون لایا جاتا ہے کہ وقف بورڈ اس بیجا طریقے سے وقف کی زمینوں کو نہیں بیچ سکتا ہے، اس لیے کہ قانون موجود ہے، ونس اے وقف آلویز اے وقف، اس کے بعد کوئی زمین کو بیچنے کا اختیار نہیں ہے۔ اب دیکھیے، امبانی صاحب کو جو زمین بیچی گئی ہے وہ وقف بورڈ نہیں بیچی ہے نا، وہ کس نے اختیار دیا تھا وقف بورڈ کو بیچنے کا؟ وہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے، وہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر سرکار کوئی ایسا قانون لاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے جو قبضے ہو رکھے ہیں وہ قبضے واپس لیے جاتے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن یہاں تو جو کچھ زمین ہے اس کو بھی ہڑپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اس لیے ہماری مخالفت. بالکل. ایک آخری سوال یہ کہ قانونی پہلو کیا کیا ہے، چونکہ تنظیمیں تو یہاں پر تھی، بہت ساری تنظیمیں تھیں، تمام ان کے ذمہ دار لوگ تھے، کیا کچھ ایسا پینل بھی بنایا ہے مطلب وکلا کا جو اس کے اوپر باریکی سے جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہو، اس کو پڑھ رہا ہو اور اس کو سمجھ کر کے پھر آگے کا قدم کچھ اٹھائیں قانونی؟ دیکھیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک لیگل کمیٹی ہے. لیگل کمیٹی کے حوالے ہم نے سب سے پہلے یہ بل کیا تھا. لیگل کمیٹی نے پورے بل کا جائزہ لے کے ایک ایک پوائنٹ پر ہمیں اویئر کیا ہے کہ یہ اس کے اندر نقائص ہے. وہی ہم نے آج رکھے ہیں یہاں پر. بالکل ٹھیک ہے. ہم سے بات کی بہت بہت شکریہ. تو ظاہر طور پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے وہ آخری دم تک بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس امینڈمنٹ کا یہ جو ایکٹ ہے اس کے خلاف جو بھی حکومت قدم اٹھائے گی اس کی مخالفت کرے گی اور اس کے لیے قانونی راستے بھی اختیار کرے گی. کیمرہ پرسن بلونت کے ساتھ خورشید ربانی، منصف ٹی وی.